ام حسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور نہیں آئیں گی تمہارے اوپر ان لوگوں کی طرح مصیبتیں پریشانیاں جو تم سے پہلے گزر چکے، خلو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم البأساء والضراء ان کو پہنچی جانی تنگی اور مالی تنگی، وزلزلوا اور ان کو جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ رسول بھی فرمانے لگے، والذین آمنوا معہ اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا سن لو ان نصر اللہ قریب اللہ کی مدد قریب ہے، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون کیا خرچ کریں، قل فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، جو بھی تم خرچ کرو کوئی مال پس والدین پر اور قریبی رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم نیکی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم پس بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو خوب خوب جاننے والے ہیں۔ آج کے سبق کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر مشقت کے اور بغیر کسی تکلیف کے اٹھائے، اور تم پر وہ مصائب نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے، ان کو جانی اور مالی اعتبار سے تکالیف آئیں اور ان کو جھنجھوڑا گیا۔ یہ آیات مبارکہ بظاہر یہ بتا رہی ہیں کہ آدمی بغیر مشقت کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ بغیر مشقت میں چلے جاؤ گے تو یہ تمہارے خیال ٹھیک نہیں ہے، تمہارے اوپر مصائب آئیں گے پہلوں کی طرح، جبکہ دیگر روایات سے اس طرح بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی وہ بے عملی میں رہتا ہے اور جہنم والے اعمال کرتا ہے، اچانک کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک آدمی ساری زندگی جنت والے اعمال کرتا ہے، کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ وہ جہنم کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا جاتا ہے، تو کیا مصائب اور مشقت یہ جنت کے لیے ضروری ہے؟ تو بظاہر تو دونوں چیزیں آپس میں برعکس نظر آ رہی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے بڑی مشقت اور تکلیف یہ ہے کہ آدمی نفس اور شیطان کو شکست دے۔ تو جو آدمی صرف ایمان لے آتا ہے تو ایک حد تک اس کو بھی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، جو ایمان لے آئے انہوں نے ایک حد تک مجاہدہ کر لیا، مشقت اٹھا لی، باقی جو جتنی زیادہ مشقتیں اٹھائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنے ہی اعلیٰ درجات بھی عطا فرمائیں گے۔ لہذا ادنا درجے کی مشقت اور مصیبت اور پریشانی تو ہر ایک پر آتی ہے، اور مسلمان ہر حال میں خوش قسمت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اگر اس کے حالات اور معاملات اچھے ہیں تو شکر کرتا ہے، پریشانی ہے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں پر اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو مصیبت اور پریشانی تو ایمان والوں کے ساتھ لازم لگی ہوئی ہے۔ اور دوسرے پارے کے شروع میں ہم نے یہ پڑھا بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
کہ ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، جانوں کی تنگی کے ساتھ، پھلوں کی تنگی کے ساتھ، ہم تو ہر ایک کو آزمائیں گے۔ تو آزمائش تو دنیا میں ہر ایک پر آتی ہے، اس کی نوعیت جدا جدا ہوتی ہے، اور نیک لوگوں پر مصائب زیادہ آتے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے آقا فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں انبیاء پر آتی ہیں دنیاوی، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے نقش قدم پر زیادہ قریب ہوگا اس پر بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی رہیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، حالانکہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں اور پریشانیاں زیادہ رہیں۔ اور صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کے حالات جو تم سے پہلوں پر آئے وہ آ سکتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے ان کے جسموں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا گیا، کنگھیوں سے ان کا گوشت ادھیڑا گیا، اور پھر بھی وہ اس پر صابر رہے اور ثابت قدم رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ کبھی میدان جنگ سجے گا، کبھی تمہیں اللہ کے راستے میں لڑنا پڑے گا، شہادتیں دینی پڑیں گی، ہجرت کرنی پڑے گی، اور تم یہ نہ سمجھو کہ یوں ہی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ کھوٹے اور کھرے کو جدا کرتے ہیں۔ اور پہلے لوگوں کو بھی تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، سختیاں آئیں، بلکہ ان کو تو اتنا جھنجھوڑا گیا کہ رسول بھی فرمانے لگے اور ایمان والے بھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ جو سوال ہے نا یہ بے صبری نہیں ہے کہ رسول بھی فرمانے لگے اور ایمان والے بھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ آہو زاری ہے، اور اللہ کو آہو زاری پسند ہے، اللہ کو آہو زاری پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے آہو زاری کریں، بلکہ ایک روایت کا مفہوم ہے بسا اوقات اللہ تعالیٰ بے عمل آدمی کی دعا کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، اور جس آدمی کی آہوزاری کو اللہ پسند فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کی جو ضرورت ہے اس میں تاخیر کر دو کہ اس کا رونا اور گر گڑانا مجھے بڑا پسند ہے۔ تو اس لیے یہ جو سوال ہے یہ آہوزاری پر مشتمل ہے، یہ جو سوال ہے یہ قرب تعلق پر مشتمل ہے۔ یا اللہ مدد کا وعدہ تو آپ کا ہے لیکن ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، آنا تو اس میں ضرور ہے۔ اور یہ جو آہوزاری ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب بدر کا میدان آئندہ بدر کی لڑائی ہونے والی تھی، پیارے آقا ساری رات اپنے خیمے میں روتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ بس فرمائیں، اللہ ضرور آپ کی مدد اور نصرت فرمائے گا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پورا دن میدان جہاد میں ہوتے تھے، رات کو ان کی رونے کی آوازیں دوسرے خیموں میں جایا کرتی تھی، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ رات بھر گڑ گڑاتے تھے، عاجزی کرتے تھے، آہوزاری کرتے تھے، اور اللہ کی مدد اور نصرت طلب کرتے تھے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام فرسان بالنہار و رہبان باللیل، وہ رات کو مسلح کے شاہ سوار تھے اور دن کو گھوڑوں کے شاہ سوار تھے، میدان جنگ کے شاہ سوار تھے۔ تو یہ آہوزاری کرنا اس کی تو امت کو بھی ترغیب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ صلیبی جنگیں لڑ رہے تھے عیسائیوں کے خلاف بیت المقدس، تو ساری رات اللہ کے سامنے روتے رہے۔ صبح کسی بہت بڑے اللہ والے سے بزرگ سے ملاقات ہوئی جو صاحب کشف بھی تھے، اور کہا حضرت دعا کرنا ابھی ہمارا مقابلہ ہے، تو انہوں نے کہا آپ کے رات کی آہوزاری سے اللہ نے آپ کی فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے۔
تو بہرحال یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے نا، تو یہ آہوزاری والا سوال ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے زاری بڑی پسند ہے۔ کہتے ہیں دین کے کاموں میں زور نہیں چلتا ہے بلکہ زاری چلتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو قرب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کا قرب کوئی اپنے زور اور طاقت سے نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ اللہ کے سامنے آہوزاری کی بڑی قیمت ہے۔ تو انبیاء نے فرمایا اور ایمان والوں نے فرمایا یا اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا سن لو، بے شک میری مدد تو بہت قریب ہے۔ اور اس آیت میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ دنیا میں طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی۔ کبھی کوئی انتہائی قریبی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے، کبھی مالی پریشانی گھروں میں آتی ہے، کبھی کسی اور طریقے سے پریشانی آتی ہے، تو ہمارے دل میں اللہ سے شکایت پیدا نہ ہو، ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اسباب کے درجے میں جو ہم سے ہو سکے وہ کریں، باقی جس حال میں اللہ رکھے اس حال پہ ہم راضی رہیں۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، سبق آموز واقعہ ہے۔ تو مسجد سے نکلے نا تو جوتے نہیں تھے، تو کہنے لگے باری تعالی، دل میں خیال پیدا ہوا میرے جوتے بھی نہیں ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں سب کچھ۔ آگے ایک بندے کو دیکھا کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ نے صحیح سلامت پاؤں تو نصیب فرمائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ہر چیز میں ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کی طرف اپنا ذہن لے جانا ہے۔ اور اس پر میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرت ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں وہ عورتیں جو گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں، جس حال میں بھی رہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ گاڑی اشاروں پہ کھڑی ہو جاتی ہے سگنل پر، اور نوجوان بچیاں عورتیں آ کر شیشہ صاف کرتی ہیں، شیشہ کھٹکھٹاتی ہیں کہ 5-10 روپے دے دو، وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہوتی ہے۔ ہماری خواتین کو اللہ نے کیسے چار دیواری میں ایک تقدس اور ایک احترام اللہ نے نصیب کیا ہے۔ بہرحال تو فرما دیجئے کہ اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے۔ باقی دیکھیے اللہ تعالیٰ سے مصیبت اور پریشانی مانگنی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے افضل اور بہتر دعا یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ سے عافیت مانگو۔ ہاں جب کوئی ایسی پریشانی آ جائے تو پھر صبر کرو، ورنہ اللہ سے عافیت مانگنی ہے، خیریت مانگنی ہے۔ لیکن اگر کوئی مصیبت پریشانی تقدیر کے فیصلے کے مطابق اللہ کی طرف سے آ جائے پھر ہم نے اس پر صبر ہی کرنا ہے۔ اور نیک لوگوں پر تو بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا گیا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا حکم ہوا، بیوی بچے کو تنہائی میں جا کے چھوڑنے کا حکم ہوا، اور اس کے علاوہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت پر آزمائشیں اور کیسے پوری زندگی امتحانات میں گزر گئی۔ تو یہ امتحانات آنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور کہتے ہیں مقاصد جن کے اونچے اور اونچا بخت ہوتا ہے زمانے میں انہی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان اسی سے لیتے ہیں جس کو اللہ کچھ بنانا چاہتے ہیں، اور جس سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں وہی امتحانات میں آتا ہے۔ اور جو امتحانات سے نہیں گزرتا ہے اور جو مصائب کی بھٹی سے نہیں گزرتا ہے تو وہ زیادہ نکھرتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں دور نبوت کے 3 بڑے ادوار ہیں۔ ایک دور تھا پیارے آقا خلوت نشین زیادہ رہتے تھے، پھر ایک دور آیا مصائب کا، 13 سالہ مکہ زندگی مکہ والی کیسی مصائب کی گزری، شعب ابی طالب اور کیا کیا مصائب سے حضور گزرے۔ پھر اگلا دور فتوحات کا آتا ہے، تو ایک دور خلوت کا آتا ہے، ایک دور مصائب کا آتا ہے، پھر ایک دور اللہ تعالیٰ پھر انسان کو فتوحات کا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی صبر والی زندگی نصیب فرمائے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یہ ایک سوال ہے۔ حضرت عمر ابن الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے، کیا خرچ کریں اور کہاں پر خرچ کریں۔ تو
اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کے جواب میں وہ زیادہ تفصیل نہیں ارشاد فرمائی کہ کیا خرچ کریں، لیکن اس کے جواب کو خوب کھول کر بیان کیا گیا کہ کس پر خرچ کریں۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ یہ خرچ کرنا زکوٰۃ اور واجب خرچوں کے علاوہ ہے، اس لیے کہ جو زکوٰۃ ہیں اس میں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی خرچ کریں اور کس پر کریں، کیونکہ زکوٰۃ کتنی ہے یہ بھی قرآن و سنت سے واضح ہے، کس کس کو دے سکتے ہیں یہ بھی قرآن و سنت سے واضح ہے کہ زکوٰۃ وہ مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے اور صاحب نصاب آدمی پر فرض ہوتی ہے، اور اس کو دے سکتے ہیں جو مستحق ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں تو طے شدہ ہیں، اس سے مراد اس کے علاوہ نفلی صدقات ہیں، اور اس کے علاوہ خرچ کرنے والے جو چیزیں ہیں ان میں سے یہ ایک بات یہاں نقل کی گئی ہے۔ حضرت عمر ابن الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ ما ننفق من اموالنا وأین نضعها، یا رسول اللہ ہم کیا مال خرچ کریں اور کہاں پر خرچ کریں؟ یہ حضرت نے آ کر حضور علیہ السلام سے سوال کیا، تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کو کھول کر بیان کیا کہ کہاں پر تم خرچ کرو گے، اور آگے چل کر ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ تم نے خرچ کیا کرنا ہے، قل العفو، فرما دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو بس وہ تم خرچ کر دو، اور اپنی ضرورت کے خرچے بہرحال وہ اپنے پاس باقی رکھو۔ یہ اگلے رکوع کے اندر 219 نمبر آیت میں اس کا جواب بھی ہے کہ کیا خرچ کرو، فرمایا جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہو وہ کر دو۔ یہاں مصارف بتا دیے کہ والدین کو دے دو، قریبی رشتہ داروں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، مسافروں کو دے دو، اور یہ جو مصارف جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو بیان فرما دیا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ فرائض اور واجبات خرچوں کے علاوہ بھی خرچ کرنے کا شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے، اور اس میں والدین کو خاص طور پر اہمیت دی گئی ہے، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک ایک یہ بھی ہے کہ آدمی ان پر خرچ کرنے والا بنے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ یہ جو یہاں خرچے کا حکم ہے والدین پر آدمی خرچ کرے یا قریبی رشتہ داروں پر، اس پر اجر بھی ملتا ہے۔ بس اوقات آدمی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ جو میں اپنے امی ابو پہ خرچ کر رہا ہوں، بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کا اجر ملے گا یا نہیں۔ ہم صدقہ خیرات اسی کو سمجھتے ہیں جس کو صدقہ خیرات سمجھ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ والدین کو دینے سے بھی آدمی کو اجر ملتا ہے صدقہ اور خیرات کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خرچ کی جگہوں میں ذکر فرمایا ہے۔ تو باقی فرماتے ہیں جو آدمی استاذ کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم میں برکت دیتے ہیں، اور جو والدین کی قدر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو مال اور اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو والدین پر سعادت سمجھ کر اگر ہم خرچ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے برکتیں ہوں گی، مال میں بھی اور اولاد میں بھی اور گھر بار میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ اللہ نے فرمایا جو بھی تم خرچ کرو من خیر، کوئی بھی خیر مال تو والدین پر کرو، قریبی رشتہ داروں پر کرو، یتیموں پر کرو، مسکینوں پر کرو اور مسافروں پر کرو۔ جو بھی تم خیر کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اور صدقے کا افضل ترین طریقہ یہ ہے ہم کسی قریبی رشتہ دار کو، پھوپھی کو، خالہ کو، عزیز کو دیں، دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں کو پتہ بھی نہ ہو، تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور وہ کسی کے سامنے شرمندہ بھی نہ ہو۔ اور پارہ نمبر 3 کے اندر اسی سورہ بقرہ میں تفصیل آ رہی ہے کہ اپنے صدقات کو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور ستا کر اپنے صدقات کو ضائع بھی مت کرو۔ تو ہم اللہ کے لیے دیں، ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے کو پتہ بھی نہ ہو، اور دل میں اس آدمی کے شکر گزار رہیں جس پر ہم نے خرچ کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جان مال وقت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔